اگر سیاسی محاذ پر اپوزیشن اتحاد متحرک دکھائی دے رہا ہے تو عدالتی محاذ بھی بظاہر گرم نظر آ رہا ہے، جہاں اہم ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ اب ایک بڑا استعفیٰ بھی سامنے آ گیا ہے جس کے ذریعے اعلیٰ عدلیہ میں ہونے والی اہم تعیناتیوں پر سوال اٹھا دیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے رکن اور پاکستان بار کونسل کی اس کمیشن میں نمائندگی کرنے والے اختر حسین ایڈوکیٹ نے آج اپنی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے اور اس کو چیف جسٹس سے یحییٰ آفریدی کے نام ارسال کر دیا ہے، جس میں انہوں نے مستعفی ہونے کی وجہ بتائی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ میں حالیہ تعیناتیوں کے معاملے میں وہ جوڈیشل کمیشن میں مزید کام نہیں کر سکتے۔ مستعفی ہونے والے رکن اختر حسین نے اپنا استعفیٰ پاکستان بار کونسل کو بھجوا دیا ہے اور ساتھ ہی یہ درخواست کر دی ہے کہ بار کونسل ان کی جگہ پر کوئی نیا نمائندہ نامزد کر دے۔ اب میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان بار کونسل نے نئے ممبر کی نامزدگی کے لیے اجلاس 26 فروری کو طلب کر لیا ہے اور سینئر وکیل احسن بھون کو نامزد کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب گزشتہ ہفتے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کرنے والے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ویکینڈ پر پی ٹی آئی وفد کے ساتھ بھی تفصیلی ملاقات کی ہے، جس میں پی ٹی آئی کی طرف سے اپنی قیادت کو درپیش قانونی چیلنجز پر تفصیل سے آگاہ کیا گیا، جبکہ چیف جسٹس نے عدالتی پالیسی سازی کے حوالے سے بھی اپوزیشن کو اعتماد میں لیا ہے۔ ممبر جوڈیشل کمیشن کا استعفیٰ کیا بتا رہا ہے اور پی ٹی آئی اپنا مقدمہ چیف جسٹس نے کتنی کامیابی کے ساتھ پیش کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، ساتھ ہی ساتھ حکومت جو چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ملاقات کر بیٹھی ان کا کیا اس سے آؤٹ کم نکلا، اور کیا حکومتوں کو یا سیاسی نمائندوں کو چیف جسٹس سے ملاقاتیں اس قسم کی کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ بھی ایک سوال ہے، یہ بھی ہم اٹھائیں گے آج پروگرام میں۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے حکومتی مشیر برائے قانونی امور بیرسٹر عقیل ملک صاحب، ہمارے دوسرے مہمان ہیں رہنما پی ٹی آئی اور ماہر قانون نعیم پنجوتھا صاحب، اور ہمیں سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ممبر پاکستان بار کونسل عابد زبیری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم جی، آپ تینوں کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے عقیل صاحب، اگر آپ سے میں آغاز کر سکوں کہ آپ چونکہ حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں تو جو وجہ جوڈیشل کمیشن سے مستعفی ہونے والے رکن اختر حسین صاحب نے اپنے استعفے میں بتائی ہے، وہ حکومت کے لیے آپ کو ڈیمیجنگ لگتی ہے یا نہیں، کیونکہ مستعفی رکن تو براہ راست حالیہ تعیناتیوں پر سوال اٹھا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفا صاحبہ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ 11th آور پہ جو ریزگنیشن آنا ہے اور اس پوری پروسیس کا حصہ بننے کے بعد، رہنے کے بعد، جب پشاور ہائی کورٹ کی بات آئے، لاہور ہائی کورٹ کی بات ہو، سندھ کی ہو، بلوچستان کی ہو، اسلام آباد کی ہو، یا ایون سپریم کورٹ میں ایلیویشن کی بات ہو، تو یہ اس پورے پروسیس کا حصہ رہے ہیں اور انہوں نے بالکل اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے ایز انڈیپینڈنٹ ممبر آف پاکستان بار کونسل اینڈ ایز ممبر آف جے سی پی۔ تو انہوں نے تو پورے پروسیس میں یہ ساتھ رہے، اور اب یہ یہاں پہ آ کے اس حوالے سے اس جنکچر پہ استعفیٰ دے دینا، مجھے تو یہ کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ حکومت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کی بات یہ ہے کہ آپ، مجھے بھی یاد ہے کہ تمام تر اینکرز نے، تمام تر لوگوں نے کہا یہ تو حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں اور حکومت کی نمائندگی، حکومت کے ہی کھاتے میں ان کا ووٹ گنا جائے گا، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ سول سوسائٹی کی بھی جو ووٹ ہے یا ججز کی بھی جو ووٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ حکومت کے صرف اور صرف 4 ووٹس ہیں، ایک ایم این اے، ایک سینیٹر، ایک لا منسٹر اور ایک اٹارنی جنرل۔ یہ 4 ووٹیں آپ حکومت کے کھاتے میں تو ڈال سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن ہمیں بار بار یہ چیز بتائی جاتی تھی، نہیں جی سول سوسائٹی والی بھی جو خاتون ہیں وہ بھی آپ ہی کے کھاتے میں ہیں، پاکستان بار کونسل والے بھی آپ ہی کے کھاتے میں ہیں، کچھ ججز بھی آپ کے کھاتے میں۔ تو پھر تو عقیل صاحب آل دا مور ریزن کہ جو تاثر جا رہا تھا کہ شاید یہ آپ کو سپورٹ کریں گے یا گورنمنٹ کی ایک طرح سے ہلکی پھلکی نمائندگی کریں گے، اگر وہ شخص جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہوتے ہوئے استعفیٰ دے رہا ہے اور وہ اپنی کوئی پرسنل وجہ نہیں بتا رہا بلکہ وہ گورنمنٹ کی ہوئی تعیناتیوں کے حوالے سے سوال اٹھا رہا ہے کہ جس انداز میں یہ تعیناتیاں ہوئی ہیں وہ ٹھیک مجھے نہیں لگی، تو یہ ہی واز اے ممبر آف جوڈیشل کمیشن، یہ کوئی چھوٹا استعفیٰ نہیں تھا۔ دیکھیں، نہیں، آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، لیکن اس پہ سوال یہ بھی اٹھتا ہے، سوال تو یہ بھی اٹھانا چاہیے نا کہ وہ اس پورے پروسیس میں یہ تمام تر ہائی کورٹس جو میں نے 4 صوبوں کی، اسلام آباد کی گنا دی ہے آپ کو، کہ ان کی جب تعیناتی تھی تو پھر اس پہ ان کا آن ریکارڈ تو کوئی اعتراض نہیں آیا۔ اس وقت ان تعیناتیوں میں 10-10، 11-11، 12-12 ججز جو ہیں تعینات ہوئے ہیں، وہ ان کی ایلیویشنز ہوئی ہیں، اس وقت کسی ایک جج پہ بھی اعتراض نہیں اٹھایا، ماں سوائے سپریم کورٹ کی ایلیویشنز کے ٹائم پہ انہوں نے کوئی اعتراضات اٹھائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 11th آور پہ استعفیٰ دینا، یہ اس کا کوئی مقصد نہیں بنتا۔ شاید وہ کسی جو ہے اپوزیشن کے پریشر میں شاید آنا چاہ رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ ٹائمنگ کوئی سوالیہ نشان نہیں آتا، اور بالکل جو پاکستان بار کونسل کی نامینیشن ہے وہ آ جائے گی، اور یہ انہوں نے ہی نامینیٹ پہلے بھی ان کو کیا تھا، حکومت کے کھاتے میں تو نہیں تھے۔ اب جو نئے ممبر ہوں گے، کوئی بھی ہو وہ بھی حکومت کے کھاتے میں نہیں ہے، وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ ویو قائم کرے گا اور رکھے گا، اور یہ اس حوالے سے اس
جنکچر پہ آ کے یا اس 11th آور پہ آ کے جو استعفیٰ ہے میری تو جو ہے مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. منطق ٹھیک ہے, سمجھ نہیں آتی. اچھا نعیم پنجوتا صاحب, آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس استعفے کی؟ کیونکہ عقیل صاحب نے جو بات کی وہ صحیح بات کی, اور وہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لیڈران نے بھی اٹھائی تھی کہ فلاں بندہ بھی حکومت کا ہے تو فلاں بندہ بھی حکومت خود لے کے آئے گی, خود چنے گی, خود سلیکٹ کرے گی, تو یہ تو سارے اپنے بندے لگا رہے ہیں اور اپنے طریقے سے یہ کام اب کریں گے. تو آپ کو اس استعفے کی سمجھ آئی ہے؟ دیکھیں, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے موقع دیا جی. تھینک یو. دیکھیں, بات یہ ہے کہ بالکل یہ جو تمام تر عمل کیا گیا ہے, اس سارے عمل کے اندر یہ بالکل انوالو تھے, شامل تھے, اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں تاکہ احسن بھون صاحب کو, جو کہ یہ بھی ڈیفینیٹلی ان کے لگائے گئے تھے, اور وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ احسن بھون صاحب سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, سابق صدر رہ چکے ہیں. احسن بھون صاحب ہوں یا اعظم نذیر تارڑ صاحب ہوں, جس طرح ان کا ایک گروپ ہے, اور گروپ جس طرح پاکستان بار کونسل کے اندر ڈومینیٹ کر رہا ہے, اور جس طرح وہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے ہیں, تو وہ تو ڈیفینیٹلی ایک پی ایم ایل این کا حصہ بن چکے ہیں. تو یہ بالکل انڈیپینڈنٹ نہیں رہ گئی. پاکستان بار کونسل یہ وکلاء جو ہیں سپورٹ کرتے ہیں, اور انہی میں سے ایک جو ہیں وہ لاء منسٹر ہیں, اور دوسرے کو ممبر بنایا جا رہا ہے تاکہ تعداد جو ہے جس طرح پہلے پوری ہے اسی طریقے سے پوری رکھی جائے. اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ خاتون جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, بالکل نہیں ہے. اگر انڈیپینڈنٹ ہے تو ہمیں بتا دیں کہ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کا نام پرپوز کیا تھا, یا آپ نے خود جو ہے ان کا نام پرپوز کر کے اس کو ڈالا ہے, تو اس سے واضح حقیقت ان کی بھی نظر آ جائے گی. دوسرا, جو یہ ممبر اب احسن بھون بنا رہے ہیں, تو ان کی بھی شمولیت بڑی واضح طور پر ان کی اکثریت جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے. تمام تر جتنا آج تک ہوا, ججز کی ٹرانسفر ہوئی, ججز کی تعیناتیاں ہوئیں, سینیورٹی کو بالکل ڈیریل کیا گیا, اس کے اندر وہ پروسیس کا حصہ رہے, تو اب نیکسٹ احسن بھون صاحب بھی اس کا حصہ رہیں گے. ٹھیک ہے. المیہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر نہ قانون ہے, نہ آئین ہے, نہ ہی کوئی عدالتیں رہ چکی ہیں. 26ویں ترمیم کے بعد سب کچھ ختم ہو چکا ہے. نہیں پنجوتا صاحب, آئین تو ہے, ایسے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ آئین ہے, کتاب موجود ہے, مطلب میرے ٹیبل پہ بھی آئین کی کتاب پڑی ہوئی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. ملک میں شفا صاحبہ, میں آپ اس سے پہلے کہ عابد زبیری صاحب کے پاس جائیں, میں ایک بات ضرور کروں گا. یہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ, جے سی پی کا کیا لینا دینا ہے ججز کی ٹرانسفر کے کیس کے ساتھ یا سینیورٹی کے ساتھ؟ کوئکلی پھر میں عابد زبیری صاحب یہ کہہ رہا ہوں, نہیں میں ادھر پنجوتا صاحب, I take an exception to this, یہ عابد زبیری صاحب بھی بتائیں گے آپ کو, بڑے رینون لائر ہیں, سینئر لائر ہیں. یہ عوام کو خدا گمراہ مت کریں. یہ آپ جو گمراہ کر رہے ہیں نا کہ سینیورٹی کے اوپر انہوں نے ایکسیپشن لی, تو اس لیے جو کیا, جے سی پی کا کوئی کام نہیں ہے ٹرانسفر آف ججز کے حوالے سے. جے سی پی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ان کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے. وہ تو ساری فریش ایلیویشنز تھی جو ہوئی ہیں, اور آلریڈی جو رائٹ تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی, وہ تو اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. اس کے بعد لاہور سے کسی کو کنسیڈر نہیں کیا گیا سپریم کورٹ کے لیے, اور اسی طرح اسلام آباد سے اس کے علاوہ کسی کو کنسیڈر نہیں کیا گیا. تو مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں عوام کو گمراہ کیا جائے. ان کا اصل میں ٹھیک ہے, پنجوتا صاحب کا انٹرنیٹ ذرا ہمارے ساتھ کنیکشن لوز کر گئے تھے ہم. پنجوتا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جے سی پی کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ساری فریش ایلیویشنز تھیں جو کہ ہوئی ہیں. زبیری صاحب, آپ نے دونوں کا موقف سنا, گورنمنٹ کا بھی سنا, اپوزیشن کا بھی سنا. گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ لوگ الزام لگاتے تھے کہ یہ ہمارے بندے ہیں, اور اب تو ہمارے بندے نے استعفیٰ دے دیا. اگر وہ واقعی ہمارا بندہ ہے تو پھر یہ کیسا بندہ ہوا ہمارا؟ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ استعفیٰ جو ہے وہ پریشر میں لیا ہے تاکہ بھون صاحب کو بنایا جائے. آپ کو دونوں میں سے کوئی پاسبلٹی نظر آ رہی ہے یا آپ کو وجہ کچھ اور لگتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں اپنے چھوٹے بھائی عقیل کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ ان کا ٹینیور جو تھا 2 مہینے رہ گئے تھے. انہوں نے اس وقت ریزائن کیا. ہر غلط اپوائنٹمنٹ, کیونکہ ہمارا کنٹینشن یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں ایگزیکٹو اور پارلیمانٹری ممبرز کو برتری دے دی گئی ہے, اور ججز مائنورٹی میں چلے گئے. آپ دیکھ لیجئے, انہوں نے ابھی جیسے عقیل نے کہا کہ یہ ایک جج کے جسٹس عامر فاروق کی ایلیویشن پہ انہوں نے اپوز کیا تھا ابھی ان کی ایلیویشن کو. تو لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ دیکھیے, یہ اپوائنٹ ہوئے تھے میجورٹی انڈیپینڈنٹ گروپ کی ہے, جو ہیڈ کرتے ہیں احسن بھون صاحب اور اعظم نذیر تارڑ, جو سٹنگ لا منسٹر ہیں. وہ پاکستان بار کے ممبر بھی ہیں. ڈسپائٹ دی فیکٹ ہی از ا لا منسٹر, ہی اسٹل کنٹینیوز ٹو بی ممبر آف دی پاکستان بار کاؤنسل. انہی کی میجورٹی ہے وہاں, انہی کا. تو آپ نے ابھی آپ نے ان کے حالیہ پی بی سی کے حالیہ بیان دیکھ لیے کہ جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں بالکل صحیح ہوئی ہیں. اگر جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ احسن بھون صاحب کو اب اپوائنٹ کیا جا رہا ہے, تو اسی وجہ سے کہ ان کو اب ان پہ کانفیڈنس نہیں رہا تھا, کہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اگلی کوئی اپوائنٹمنٹ ہی کرنے جا رہے ہوں اور وہ اس پہ ہی اپوز کریں, تو ہو سکتا ہے ان کی میجورٹی میں ایشو آ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے, جو یہ جو گورنمنٹ پاکستان بار, اور آپ ایک چیز بھول جاتے ہیں, ہائی کورٹ کی اپوائنٹمنٹس میں
जो प्रोविंशियल बार काउंसिल्स हैं उनका भी बड़ा दखल होता है, वहां भी पॉलिटिकल पार्टीज ही कंट्रोल में है। इवन केपीके में देख लीजिए, सिंध में पूरी एक जमात है जो डोमिनेट करती है सिंध बार काउंसिल, उनके रिप्रेजेंटेटिव आके जो पीपल्स पार्टी के जो वहां डिसाइड होता है उसके। और देखिए हमारे यहाँ ये जजेस जो ओथ देते हैं आइन को प्रोटेक्ट करने का है, देखिए एक नई चीज देखी है कि यहाँ अब उनसे हल्फ लिया जा रहा है कि वो पॉलिटिकल पार्टी या जो उनको नॉमिनेट करेगी उससे वफादारी दिखाएंगे, और ये हो रहा है प्रैक्टिकली। आप आके देखें तो वो तो फिर जुबैर साहब, वो तो फिर अगर भून साहब भी आते हैं, एहसन भून साहब आते हैं तो भी वो भी उन्हीं के साथ होंगे। आप देख लीजिएगा कभी कोई ऐसा नॉमिनेशन, देखिए अब आप जजेस जो अपॉइंट है अकील से पूछिए किन के चेंबरों से हो रहे हैं, किन के जूनियर्स हो रहे हैं, किन के लोग उनकी पार्टी से हो रहे हैं। तो ये अब जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, अच्छे लोग अब रह गए, तो ये अपॉइंटमेंट बड़ी खतरनाक हो गई है ना, टोटल कैप्चर कर लिया है एग्जेक्टिव ने और पार्लियामान ने, और जजेस को माइनॉरिटी कर दिया, जबकि खुद 17 जजों का फैसला है मिलिट्री कोर्ट्स में कि हमेशा प्राइमेसी जुडिशरी की रहेगी इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, और 175A को कभी अमेंडमेंट नहीं की जा सकती इस तरह से कि वो प्राइमेसी दे दें एग्जेक्टिव और पार्लियामान को, क्योंकि बार काउंसिल्स का रोल विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट अब इंडिपेंडेंट नहीं रहा है। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सिर्फ कंट्रोल होते हैं पॉलिटिकल पार्टी से और जो उनको कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इससे जो उनका इस्तीफा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इनकी बड़ी इज्जत करते थे, इनको हमेशा चेयरमैन कहते थे, मतलब चेयरमैन कहलाते हैं हमारे यहाँ ये, क्योंकि इनकी बड़ी ये सोशलिस्ट व्यूज और ये सारे। जब इन्होंने इस तरह से बात की, हमने इनसे पूछा कि सर आपने तो हमें कहा सीनियरिटी प्रिंसिपल में आपने हमेशा वोट दिया सीनियरिटी, अब आप जूनियर जज की एलिवेशन को कैसे सपोर्ट करें? कोई जवाब नहीं था। तो ये सारी चीजें हैं कि इनके इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भून साहब आएंगे, वो वही एजेंडा लेके चलेंगे जो हुकूमत का और सरकार का और बाकियों का होगा। जी।